बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मलिक रियाज साहब की नवासी का मामला एक दफ़ा फिर 2 साल बाद ख़बरों में आ गया है और उस्मान मलिक साहब ने गालिबन नहीं, मैं जो हमारे ज़राए के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा मई 2020 में इस बारे में जब ये वाला वाक़या हुआ था, उज़मा खान जो अदाकारा थी और उनकी बहन को मलिक रियाज साहब की जो बेटियां थी, उन्होंने जब तशद्दुद का निशाना बनाया था, बड़ी डिटेल में मैंने आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। किस तरह उन चौधरी शामिल हुए, किस तरह ताजी कोखर जो एंटर हुए, किस तरह करके ये मामला इमरान खान साहब के भांजे जो हैं वो वकील हैं, कोई मैं उनका नाम आगे पीछे कर गया हूँ, तो उनके चुंगल से, या वो तो इसको चुंगल ही कहते हैं, अब वो वकील साहब मेरी बात का हो सकता है माइंड कर जाएं, उज़मा खान को निकाला था। किस तरह करके प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, फिर किस तरह करके मलिक रियाज साहब ने मीडिया को मैनेज किया। बड़ी लंबी कहानी है, ये पूरी डिटेल प्रोड्यूसर साहब लगा दीजिएगा, वो मेरा ख्याल है हमने 1-2 की थी इसके ऊपर ख़बरें। तो फिर इसके बाद एक और खैर वाक़यात हो गए। अब वो उज़मा खान साहबा उस्मान साहब के निकाह में आ चुकी हैं। इसके बारे में बड़ी डिटेल, क्योंकि एक मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे लंदन के जो सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें एक साहब हैं, वो एक साहिबा के ऊपर जो है वो कवाली हो रही है और वो नोट निछावर कर रहे हैं बहुत कैफ व सुरूर के अंदर। तो फिर वहाँ से ये वाली बहस छिड़ी थी कि की चक्कर है, ये तो वही उज़मा खान है, ये बंदा को उस्मान तो नहीं। फिर मैंने पता किया। अच्छा, इसके अलावा 2 और वाक़यात हैं। एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी वालदा की आज का इंतकाल हुआ था। हम उनके जनाजे के ऊपर गए तो लाहौर में, तो उस जनाजे का मैं अहवाल आपको बताना चाह रहा हूँ। और फिर जो महंगाई इस कौम के ऊपर टूटने वाली है, मनी जो बजट है उसको जो सदर ममलकत ने साइन करने से इनकार कर दिया है। सदर ममलकत ने ये जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए बजट नाफज करने का जो इनकार किया है, ये उन्होंने कौम के दर्द में नहीं किया। और वो जनाजे में मैं क्या देख के आया हूँ, मैं ये आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा कि इस कौम का कोई पुरसान हाल नहीं है। हर पार्टी, हर स्टेक होल्डर अपनी गेम कर रहा है। तो तीसरी बात ये जो मैं पहले सबसे करने लगा हूँ कि आज सेनेट में जो दस्तूर की बालादस्ती और ऐवान नुमाइंदगान की जो सुप्रीमेसी है, उसके ऊपर सेनेटर्स ने कंप्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया। कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूं कि ये अब जो है एक निज़ा का आलम बन चुका है। आज इरफान सिद्दीकी साहब 15 मिनट से ज़्यादा इस इशू के ऊपर खड़े रहे और स्पीकर्स जो चेयरमैन जो हैं सेनेट सादिक संजरानी साहब, उनको वो कहते रह गए जी कि मुझे आपने बोलने देना, ये इशू मैंने रेज़ किया था, इसके ऊपर मैंने बात करनी है। और इरफान सिद्दीकी साहब वहाँ पर माइक उनको नहीं दिया। सादिक संजरानी साहब तो और कोई पार्टी के हैं ना, सादिक संजरानी साहब का आपको शायद इल्म नहीं है, ये बाप पार्टी से, और बाप पार्टी के भी अंदर कई फैक्शंस हैं। और सादिक संजरानी साहब जो हैं ये कुछ ठेकेदारों के मंजूर नज़र हैं। वो ठेकेदार जो हैं वो पाकिस्तान के कुछ ताकतवर लोगों के मंजूर नज़र हैं। उन ताकतवर लोगों में एक ताकतवर जो अब इक़्तिदार से या इख्तियार से दूर हो चुका है, उसका नाम जनरल फैज़ हमीद था। और जनरल फैज़ हमीद के ये और जनरल आसम सलीम बाजवा साहब के ये मंजूर नज़र बताए जाते हैं, या उनके मंजूर नज़र जो ठेकेदार हैं ये उनके फ्रंट मैन टाइप कोई चीज़ कहे जाते हैं। और इस तरह की बात उनके बारे में कही जाती है और कहा जाता है कि जी के वारे न्यारे हैं उनके। और फिर जिस तरह उनको आउट ऑफ द वे जाके जिस तरह जितवाया गया अपने जो थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो उसके लिए इनके लिए जो क्या नाम था जी, कर्नल लियाकत साहब द ग्रेट, उनके ज़रिए जिस तरह मनूवरिंग की गई। और फिर वो जाहिर है कि उसके पीछे फैज़ हमीद साहब थे, उसके पीछे इस तरह के कुछ बड़े बड़े ठेकेदार थे। तो पाकिस्तान का तो ये हाल है सर। उन्होंने माइक नहीं देना था हमारे इरफान सिद्दीकी साहब को, जो अवाम की बात करते हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं। या हमारे नुमाइंदगान में भी कितने रंग होते हैं कि कुछ जो हैं वो पाकिस्तान के ज़बरदस्तों के नुमाइंदे होते हैं और कुछ पाकिस्तान के मालिकों के नुमाइंदे होते हैं जो महकूम बना दिए गए हैं, मैं और आप। तो उन्होंने वहाँ पर जो फिर वो माइक नहीं मिला उनको, फिर वो जो खड़े होकर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये अटॉर्नी जनरल जो है ये सिर्फ वोट नहीं डाल सकता, या इस तरह की कोई जो होती है ना कानून साजी में अपनी राय नहीं दे सकता, अदरवाइज सवालात के जवाब दे सकता है। कोई मसला हो उसके ऊपर डिटेल के साथ कानूनी मसला जो है वो लॉ मेकर्स को समझा सकता है।
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے آ کے یہاں پر یہ اندر بیٹھ سکتے ہیں، ایوان کے اندر آ سکتے ہیں، ان کی ایک کرسی ہوتی ہے اور وہ نمائندگان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ منتخب نمائندے نہیں ہوتے، وہ ایک اپوائنٹڈ پرسنالٹی ہوتے ہیں یا پرسن ہوتے ہیں جن کو اپوائنٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے باوجود وہ ان کی ایک کرسی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ ہاؤس کی سہولت کے لیے، جو نمائندگان ہیں ان کی سہولت کے لیے، کہ اگر کوئی مسئلہ ٹیڑھا ہے، کوئی قانونی مسئلہ ہے، کوئی الجھا ہوا مسئلہ ہے تو وہ بریف کر دیں، سمجھا دیں۔ تو اگر ان کو کوئی یہ بات جو تھی ناگوار گزری تھی رپورٹرز کی ادھر ادھر، یا وہ جو عرفان صدیقی صاحب کی بات ناگوار گزری تھی، بیسیکلی تو یہ کہنا چاہیے، تو پھر ان کو آ کے ایوان کے اندر کھڑے ہو کے خطاب کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، میں تلفظ ٹھیک کروں اپنا، کہ جی کہ یہ سوشل میڈیا کا سارا کیا دھرا ہے، اداروں کو لڑایا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ کوئی سازش جس طرح ہو رہی ہے۔ سر یہ پاکستان کے مین سٹریم پرنٹ میڈیا کے اوپر خبر اسی طرح رپورٹ ہوئی ہے، تو براہ کرم جناب چیف جسٹس صاحب، آپ عرفان صدیقی صاحب کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں، آپ رضا ربانی صاحب کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں، آپ جتنے صحافی ہیں جنہوں نے یہ خبر رپورٹ کی ہے ان کو مس رپورٹنگ کے جرم میں ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں۔ مزے تے پھر مائیا تادان گے، پھر جب آپ نے سامنے ہو کے عرفان صدیقی صاحب اپنی سلیس اردو میں جو آپ کو آئین کا سبق پڑھائیں گے، جو آپ کو پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے واقعات گنوائیں گے، اور پھر آپ کے واقعات گنوائیں گے کہ آپ کے دورے منصفی میں کیا کچھ نہیں ہوا، تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کے روبرو پیش کی جائیں گی بڑے عزت و احترام کے ساتھ، کیونکہ ہم تو پاکستان کے قانون پسند شہری ہیں، ہم تو ہر جو ہے وہ ظلم و ستم برداشت کریں گے، اف تک نہیں کریں گے۔ اور کیونکہ ہمارے سر کے اوپر جناب ایک توہین عدالت کی توپ گاڑ دی گئی ہے، اور ایک ہمارے جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ قومی سلامتی کی توپ گاڑ دی گئی ہے کہ جی کہ اگر آپ نے یہ کچھ کیا تو یہ توپیں چل جائیں گی۔ تو سر چل جائیں، بلا لیں جو کورٹ رپورٹرز ہیں آپ کے، جو جن کو کہتے ہیں کہ ہم احترام کیا جائے ہمارے تحمل کا، آپ براہ کرم تحمل سے گریز برتیں۔ آپ رضا ربانی صاحب کو بھی بلائیں، آپ عرفان صدیقی صاحب کو بھی بلائیں، یہ جو لونڈے لپاڑے جو کورٹ رپورٹر ہیں آپ کے، ان کو بھی بلائیں، اور پھر جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہوں اور پتہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے یا کیا کہنا چاہ رہے تھے، آپ کی کون سی بات جو تھی وہ نہیں سمجھ آئی۔ تو سر اس طرح کم نہیں چلنے ہوں، میں پہلے گزارش کر چکا تھا، یہ وہ انفارمیشن تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ اس مسئلے نے، میں واقعی یہ نزاع کا ہی عالم ایک طرح سے بن گیا ہے کہ آج پرولونگ کر دیا گیا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، غیر معینہ مدت تک یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا، کیونکہ سینیٹرز نے معمول کا ایجنڈا آگے نہیں بڑھنے دیا کہ اس طرح نہیں ہوگا سر کہ آپ جو ہیں وہ سرکار پاکستان سے تنخواہ بھی لیتے ہوں اور اپنا کام کرنے کے بجائے آپ دوسروں کے جناب معاملات میں وہاں پر تبصرے بیٹھ کے کرتے ہیں اور ریمارکس کے نام کے اوپر، تو چیزیں جو ہیں وہ اب اتنی سادہ نہیں رہیں، نہ چیزیں اب اتنی قابل برداشت رہی ہیں۔ اب جو ہے وہ چیزیں اسی طرح ہی ہوگا، لوگ اسی طرح ہی بات کریں گے ایوان کے اندر بھی، اور جو ایوان کے باہر ہیں ان کے منتخب کردہ لوگ وہ پھر باہر بیٹھ کے بھی اسی طرح ہی ٹیں ٹیں کریں گے جس طرح میں کر رہا ہوں۔ آپ کو برا تو لگ رہا ہوگا، باقی دیکھی جائے گی۔ دوسری بات وہ یہ کہ میں ایک جنازے سے آ رہا ہوں، تو اور خبر میں یہ پڑھ کے گیا تھا کہ جی بجلی اتنے % مہنگی ہو رہی ہے، اتنے گنا، اور جو گیس ہے وہ اتنے گنا۔ پروڈیوسر صاحب وہ ذرا چلا دیجیے گا کہ فگرز باقاعدہ کہ کتنے % جو ہے وہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سر یہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ ہونا ہے۔ 12 ارب روپے غالباً کہا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ بجلی کی مد میں یہ اکٹھے کیے جائیں گے اضافی لوگوں سے۔ سر نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن، یہ دنیا جو جدید دنیا ہے انہوں نے یہ والا کلیہ اپنایا ہے اور ٹیکس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کے معاملات، پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں، سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قوم کو بتائیں کہ یہ 70,000 ارب روپیہ، جو 70,000 ارب ڈالر کم و بیش جو بیان کیا جاتا ہے، کتنے لگا؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک موٹر وے، 2-4 ایئرپورٹ اور ایک ایٹم بم، اس کے علاوہ ہمارے پاس سرمایہ افتخار ہے کیا؟ ہمارے لیے ہے کیا؟ اور یہ بھی ہمارے لیے جتنا کہ ہے وہ یہ پوری قوم کو پتا ہے۔ باقی کتنے گئے ہیں؟ کوئی 1-2 ڈیم بنے ہیں بس، اور وہ بھی دریا بیچ کے بس۔
تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ اس قوم کے کتنے اور کڑاکے نکالنے ہیں؟ یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے، اور آفرین ہے اس قوم کو بھی کہ وہ جو ہے وہ احتجاج تو نہیں کرتی، وہ کیا قتیل شفائی کا شعر ہے کہ اس سے بڑا منافق نہیں کوئی قتیل، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو سر یہ آواز اٹھانی پڑے گی۔ میں یہاں پر گیا ہوں، یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو قرض لیا 70,000 ارب ڈالر، اور یہ جو اب IMF کے وہ آ رہے ہیں نسخے، یہ جن کے اوپر عمل ہوگا، سر وہ دیکھیں نا کہ دو قومیں آباد ہیں یہاں پر، ایک وہ ہے وہ جو کافی شاپ کے باہر لینوں والی تھی DHA کی مخلوق، اور ایک ہم عام عوام۔ یہ ہے ہمارے حالات، اور ہمارے یہ جو پیسے ہیں جو ہم وہ پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں، یہ لگتا کہاں پہ ہے؟ میں جنازے پہ گیا ہوں سر، وہاں پر V8 4 5 کروڑ روپے کی گاڑی گرین نمبر پلیٹ کی بیوروکریٹس کے پاس ہے۔ سر کوئی پوچھنے والا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ سر ایک سیکٹری کے پاس ہوگی زیادہ سے زیادہ، سر اس کے پاس V8 جیپ کی ضرورت کیا ہے؟ لینڈ کروزر پر سب تصویر لگا کے بتا دیجئے گا کہ یہ لینڈ کروزر V8 ہوتی کیا ہے؟ 4 5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے سر، انے واہ کھڑیاں سی ہوتے ہیں۔ میرا دل، میں کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پہ جنازہ پڑھا جائے یا پھر اس قوم کا ماتم کہا جائے، نوحہ پڑھا جائے اس ملک کی بیوروکریسی کا۔ بات صرف بیوروکریسی کی نہیں ہے، حصہ بقدر جثہ۔ تو یہ ایک دوسری بات ہے، اور آخر میں میرے پاس چونکہ ٹائم کم ہے، میں وہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جی کہ وہ جو عثمان صاحب ہیں، ملک ریاض صاحب کی نواسی کے جو شوہر ہیں، ان کے بارے میں یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ عظمیٰ خان، یہ بڑا ایشو بنا تھا۔ میں اگر آپ نے یہ ایشو سمجھنا ہو تو وہ یہ پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ ڈسکرپشن دے دیں گے، لنک دے دیں گے ڈسکرپشن میں، وہ دیکھ لیجئے گا۔ تو ان ملک ریاض صاحب کی بیویوں نے، بیٹیوں نے، سوری معافی چاہتا ہوں، جو ہیں وہ ایک اداکارہ تھی عظمیٰ خان، اور ان کی بیگم ہما، اصل میں ان کے گھر میں دھاوا بولا تھا۔ دھاوا جب بولا وہ ویڈیو بن گئی، ویڈیو لیک ہو گئی، اور وہ اس لیے بولا تھا کہ ایک آمنہ نام کی ملک ریاض صاحب کی نواسی ہے، اس کے جو شوہر ہیں وہ عثمان ملک صاحب ہیں، وہ انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی ناجائز سمبند ہے، لیکن وہ بعد میں چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے، یہ اطلاع ہے کہ عظمیٰ خان سے نکاح کر لیا گیا ہے، عثمان صاحب نے تب بھی نکاح کیا ہوا تھا عثمان ملک صاحب نے۔ اب جو ہے وہ اس کو کیا کہیں گے کہ جی کہ انہوں نے اس کو ڈسکلوز کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ ان کی گود بھرائی کی رسم تھی، یہ جو آپ اگر شارٹس لگا دیں، آپ یہ تصاویر لگا دیں، تو وہ عظمیٰ خان کی گود بھرائی کی رسم تھی، اور عظمیٰ خان کو ہماری اطلاع کے مطابق بڑے پاپڑ بیلے گئے، سارا کچھ ہوا، کس طرح ملک ریاض صاحب نے 5 کروڑ روپیہ دے کے جان چھڑانے کی کوشش کی، عثمان ملک کی، یہ بلا 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 بہت کچھ ہوا۔ تو وہ اب ان کی فیملی نے، عثمان ملک کی بھی فیملی نے اور آمنہ بی بی کی بھی فیملی نے، یہ کہا جا رہا ہے، اگر یہ بات غلط ہو تو آمنہ بی بی جو ہے وہ اس کی تصحیح کر سکتی ہیں کہ انہوں نے عظمیٰ خان کو عثمان ملک کی دوسری بیوی کی حیثیت سے ان کو قبول کر لیا ہوا ہے، اور جو خواتین جو بیٹھی ہوئی تھیں یہ دونوں طرف کی خواتین تھیں۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی، وہ میں نے کہا کہ چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، میں نے اس لیے آپ کے ساتھ اتنی شیئر کر دی۔ اس پر پھر کبھی ڈیٹیل میں اگر بات کرنے کی ضرورت پڑی، اول تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تو چونکہ ہم نے وہ والی 2 سال پہلے یہ رپورٹ کیا تھا، سارا معاملہ ہوا کیا تھا، پوری کہانی سنائی تھی، اس لیے یہ اس کی ایک ڈیولپنگ سٹوری تھی، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔